اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلوک کی مجلس ہے. اس مجلس میں انسان کے باطن میں جو کمیاں ہوتی ہیں ان پر روشنی ڈالی جاتی ہے. وہ اعمال جن اعمال کے کرنے سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو ہر نیکی کے اندر چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو اللہ کی رضا، اور ہر نیکی کے اندر جب اللہ کی رضا ہے تو اس نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہی ہے. جس نیکی پر اللہ کی رضا ہے تو اس میں رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور اس نیکی میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. ایک بندہ جا رہا ہے، راستے میں ٹھوکر والی چیز دکھ رہی ہے، تو حدیث شریف میں ہے وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق. نیکی میں کمی سب سے کم درجے کی نیکی جو حدیث شریف میں ہے وہاں پر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے افضل تو ہے کلمہ پڑھنا. اس کے ذریعے سے سارے کمالات نصیب ہوتے ہیں. بلا کلمے کے آدمی جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اور کلمے کے ذریعے سے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور روحانی ساری نعمتوں کی ضمانت اسی کلمے کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے. تو اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے کم درجے کی نیکی عام طور پہ سمجھانے کے لیے اس سے بھی کم درجے کی نیکی ہو سکتی ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. تو معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کوئی نیکی بڑی بلند، کوئی نیکی چھوٹی، لیکن ساری نیکیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نیکی میں اللہ کی رضامندی ہے، نور ہے، اس میں برکت ہے، رحمت ہے. کہتے ہیں کہ جہاں نور ہوگا وہاں سرور ہوگا. محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیکی میں کیا ہے؟ نور ہے، اور نور میں کیا ہے؟ سرور ہے. سنت میں کیا ہے؟ نور میں کیا ہے؟ سرور ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے. آدمی چاہے تو نہ چاہے تو خوشی اور غمی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ خوشی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غمی نازل فرماتے ہیں تو بندہ مغموم ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. ہر نیکی میں نور ہے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اور ہر نیکی میں سرور ہے. تو جو بندہ نیکی کرے گا وہ خوش رہے گا، اس کا دل باغ باغ رہے گا. دل بولے گا کہ میں خوش ہوں، باطن بولے گا کہ میں خوش ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ سارے اولیاء کرام ہر وقت خوش رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک منٹ بھی یاد مولا سے غافل نہیں ہوتے. کہتے ہیں وہ سانس جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس سانس کا نام کافرہ ہے، نفس کافرہ. اور وہ سانس جو اللہ کی یاد کے ساتھ آئے اس سانس کا نام مومنہ ہے. لاکھوں مرتبہ بندہ سانس لیتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن مشائخ
کو اللہ جزائے خیر دے، کیا تربیت فرماتے ہیں اور کیسی تربیت فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ سلوک والوں کی تربیت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی تنظیم کی تربیت ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ پھر کہہ دوں اس بات کو، جو تربیت سلوک والے کر دیتے ہیں کسی کی بھی، تو اس تربیت کا مقابلہ دنیا میں کوئی تنظیم نہیں کر سکتی۔ بہت سی تنظیمیں ہیں کہتے ہیں ہم بندے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کیا ٹھیک کرو گے، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ تم بڑے۔ ٹائی لگا کے کرسی پہ بیٹھ کے جوتا پہن کے کہتے ہیں جی مجھے تفسیر کرنا ہے، ذرا تفسیر۔ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں درس قرآن ہو رہا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے درس قرآن کرو، ہمیں نہیں رکاوٹ ہے، لیکن انسان تو بن جاؤ تم۔ سگریٹ پی رہے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں ہماری یہ رائے ہے۔ کہتے ہیں جناب آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی ٹائی والا سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری تو یہ رائے ہے۔ تو تم نے قرآن پاک کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وہ کبھی کبھی بات کچھ چلتی ہے، ادھر ادھر بات ہو جاتی۔ آج میں بیٹھا ہوا تھا، تو 40 جلد میں ایک صاحب نے تفسیر لکھی ہے عربی میں۔ تو میں نے اپنے کاتب صاحب سے کہا کہ کاتب صاحب ذرا اسے کھولو، ذرا ہم دیکھیں اسے۔ تو انہوں نے وہ عربی میں تفسیر تھی، میں نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم کی تفسیر میں لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا ذرا اس کو دیکھو۔ تو وہ دیکھنے لگے، تو میں نے کہا کہ ان کا منہج کیا ہے؟ تو بتاؤ 40 جلدوں میں تفسیر ہے اور وہ اپنے مذہب کے علاوہ سب کو گمراہ کر رکھا ہے انہوں نے۔ کہا حنفی گمراہ، شافعی گمراہ، سب وہ ہیں، بس ہم ہی ٹھیک ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ تو وہ اس ملک میں وہ مل نہیں رہی تھی، اس کے نسخے ختم تھے۔ میں نے اپنے احباب سے کہا تھا کہ اس کو خرید لیا جائے، تو 40 جلدوں میں بڑی مہنگی ملتی، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں۔ اب بتاؤ، اب انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ تفسیر کے ذریعے سے آدمی کی ہدایت ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی۔ جو تفسیر لکھ رہا ہے اس کی تربیت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ درس قرآن کے ذریعے سے کتنے ہیں جو مکمل حیوان ہیں، انہوں نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے علماء دین کو گالی دینے کا۔ بمبئی شہر میں ایک کتاب کہیں مل نہیں رہی تھی، تو اتفاق سے خاص مکتب فکر والوں کے مکتبے میں میں نے کہا بھائی اس کتاب کی ضرورت ہے، کہیں گے وہ دینے والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلو ہم خود چلتے ہیں۔ تو ہم 10 بجے سے عصر یا مغرب تک ہم بیٹھ گئے، اس کو نقل کرتے رہے۔ تو ان کے لوگ جو بھی آتے تو پہلا سوال کوئی عالم تو نہیں ملا تھا درس میں، فلاں عالم آ گیا تھا تو اس نے ہمارے درس کو خراب کر دیا۔ بھائی تم اس طرح رائے دو گے تو عالم ہی تو تمہارے گمراہیوں کو بتائے گا، اور کون دنیا میں ہے جو بتائے گا تمہارے انحرافات۔ صبح سے شام تک میں سنتا رہا کہ ارے کہ یہ ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، علماء کی برائیاں ہوتی ہیں، علماء کے خلاف پروگرام بنتے ہیں۔ 2-3 دن گیا، میں کیا کروں، میں نے کہا چلو اسی بار ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ دنیا میں بڑی تنظیمیں ہیں، جمعیتیں ہیں انسان کی اصلاح کے لیے، ترقی کے لیے، لیکن جو اصول اور جو طرق صوفیہ کرتے ہیں دنیا میں کسی تنظیم کے پاس نہیں۔ یہ باتونی بہت ہوتے ہیں، یہ بات بہت کرتے ہیں، باتونی بہت ہوتے ہیں، بات بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دم خلا ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے۔ 1000 آدمی میں بیٹھے ہوں تو ظلمت ان کے چہرے پر آیا ہوتی ہے کہ ساری ظلمت اسی کے چہرے پر لگ رہی ہے، معلوم ہو جائے گا یہ فلاں فرقے کا آدمی ہے۔ تو صوفیہ خاموش رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ ہندوستان کے خانقاہوں کا تذکرہ جہاں پہ آتا ہے تو نقشبندی مشائخ کی بھی خانقاہ بہت تھی اس ملک میں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں آدمی مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، آدھا زیادہ لگا۔
تو اپنی توجہ کے ذریعے سے اس کے تقاضے کو سلب کر لیتا تھا. پورا کا پورا مجمع 4-5 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے، صبح سے بیٹھے ہوئے، جی یہ مراقبے کا وقت ہے. مراقبہ ذکر اذکار کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ہر سلسلے میں ہیں، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مراقبے کی جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں ہیں، فرماتے تھے کہ یہ جو نقشبندی ہے نا، ان کے ہاں لوگوں کے دلوں پر ارتکاز ہے، یہ چیز یہ اگر کر لیں تو یہ تو بہت بڑے لوگ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصرفات النقشبندیت عجیبت غریبت، جو چیز نہ ہونے والی ہو وہ چیز اللہ کے نام کی برکت سے ہو جاتی ہے. سارے سلسلے برحق ہیں، سب میں ہدایت کا سامان موجود ہے، سب میں رشد و ہدایت کے لیے ایسے اصول ہیں کہ کروڑوں انسان اللہ کے ولی بن گئے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے نہیں ہوگا. تو زبان والے لوگ ہیں جو دلوں پر محنت نہیں کرتے ہیں، صرف زبان 4 گھنٹہ ان سے بیان کرا لو، بیان کریں گے، قصے کہانیاں بیان کریں گے، حدیثیں ایسی لائیں گے جن کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسی چیزیں. ایک جگہ میرا بیان ہوگا یہ حدیث تو بیان ہی نہیں کرتے، تو میں نے کہا بھائی جس حدیث کی ضرورت ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اور ویسے ہر لقمے میں ایک حدیث پڑھنا یہ ہمارے ہاں نہیں. ریاض سے ایک ڈرائیور آئے، کھانا ساتھ میں کھانے لگے، تو وہ ایک لقمہ لیتے تو ایک حدیث پڑھتے. میں نے کہا حدیث کہاں پڑھی ہے آپ نے؟ کہنے لگے وہ ہدا ڈائجسٹ ہے نا، وہ اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ میں یاد کر لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کیسی حدیثیں ہوتی ہیں، کچھ خبر وبر ہے؟ تو میں نے کہا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو حدیث ایسی بیان کرے جس کا کوئی پتہ نہ ہو کدھر کی ہے، تو اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں اپنی جگہ بنا لے. یہ بہت سے لوگ حدیثیں بہت پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں ہے، میں مسجد میں آ رہا تھا، ایک بوڑھے میاں تھے کہ مولانا ذرا ایک حدیث سننا. میں نے کہا بھائی حدیث میں سناؤ، اپنی ضرورت بولو کیا ہے. ہم تو رات دن حدیث میں بیٹھے ہی رہتے ہیں، زندگی کا بڑا حصہ حدیثی میں گزر گیا. الحمدللہ حدیث دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ حدیث کیسی ہے. کبھی کبھی سند بھی نہیں ہوتی ہے. ہندوستان کے ایک عالم صاحب نے اردو میں ایک حدیث بھیجی کہ مولانا یہ حدیث دیکھ لو. میں سمجھ گیا کہ یہ بلا سند والی حدیث ہے. میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا واحیات کے قبیل سے ہے اور کچھ بھی نہیں. کہنے لگے جب سے رابطہ آپ سے ہوا ہے حدیث کے بارے میں میرے اندر نشاط پیدا ہو گیا کام میں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کا فائدہ ہو گیا تو اچھا. تو حدیثیں بھی ہیں، ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے. لیکن جو تربیت سلوک کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ کسی چیز کی طرف سے نہیں. کتنے لوگ ہیں حدثنا اخبرنا کہتے ہیں، دل خالی ہے، کچھ نہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دل کو تو بنا لو. ایک وقت ایسا آتا ہے شیخ کہتا ہے سب بند کرو، جب دل جاری ہو جائے گا پھر سب شروع کرنا. بعض سلسلوں میں کہتے ہیں جب دل جاری ہو جاتا ہے اور پھر قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کا نور برستا ہے. 2 صفحہ پڑھ لے نور برس رہا ہے، اس سے مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. قرآن پاک کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے. ایک نابینا بزرگ تھے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تو ان کے سامنے جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو کہتے ہاں یہ قرآن پاک کی آیت. اور صحیح روایت جب کوئی بیان کرتا کہتے یہ تو بڑی صحیح حدیث ہے. اور کوئی اگر غلط حدیث بیان کرتا کہتے تو غلط حدیث ہے. محدثین نے الاعتبار میں واقعہ نقل کیا. پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہر ایک کا نور الگ الگ ہے. قرآن پاک کی آیت کا نور الگ ہے،
تو میں دیکھ کے اس کے نور کو دیکھ کے میں سمجھ جاتا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور حدیث شریف کا نور الگ ہے۔ تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں سمجھ جاتا ہوں صحیح حدیث ہے، اور جب ضعیف یا موضوع روایت ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ حدیث نہیں، اس میں حدیث کا نور ہی نہیں ہے۔ اب میں ایک دو مجالس میں حدیث شریف لکھتا ہوں اور پھر تفسیر پہ لکھتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ حدیث شریف کی برکت تو آئی ہے، لیکن جب تفسیر کے لیے بیٹھتا ہوں تو انوارات کی بڑی ذاتی میں دیکھتا ہوں، عجب ذات، اس واسطے کہ قرآن سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کلام اللہ ہے، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور حدیث جو ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے کچھ اوراق میرے پاس بھجوائے، کہا مولانا سے کہہ دو ذرا سے اس کو نظر ڈال لیں اس پر۔ میں نے کہا ٹھیک، تو میں حدیث کے اوراق کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ حضرت کے لیے میں نے 1 گھنٹہ وقت کر دیا ہے روزانہ، تو وہ اوراق جب میں اٹھاتا تو میری کیفیت ایک دم بدل جاتی، دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو حدیث میں لکھ رہا تھا، تو چلو ٹھیک ہے نورانی عمل ہے، لیکن جب شیخ کے اوراق کو میں نے اٹھا کر جو ہے نظر ڈالنا شروع کیا تو میری ایک دم سے کیفیت بدل گئی، مجھے احساس ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ شیخ کے اوراق ہیں، عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حرم شریف میں حضرت رات میں بیٹھے تھے، میں نے حضرت سے کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ میرا کام ہی ہے لکھنے پڑھنے کا، لیکن جب آپ کے اوراق جو آپ نے حوالے کیے وہ تو عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کہا کہ جو شیخ کوئی کام کسی بندے کے ذمے لگائے تو قرب بالفرائض کے حکم میں ہوتا ہے، قرب بالفرائض کے حکم میں ہوتا ہے، اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، لوگوں نے سلوک کا نام سنا ہے مگر سلوک کے لذائذ روحانی کو چاشنی ابھی نہیں ملی ہے۔ یہ روحانی چیزیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی نازل ہوتی ہے اور اللہ کا نور بھی نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ بیٹھ کے نیکی کرتا ہے وہ نیک کا اثر اس جگہ پر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مراقبے سے لوگ بھاگتے ہیں، کہتے ہیں دل نہیں لگتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مراقبہ سے آدمی مقربین میں سے ہو جاتا ہے۔ کوئی کہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی صبح بھی پڑھ رہے ہو شام کو بھی پڑھ رہے ہو، گندے خیالات بھی آ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو، جی گندے خیالات بھی تو آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں پھر بھی گندے خیالات آتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ ہے کہ دل پر محنت کر لو، دل پر محنت ہو جائے گی، گندے خیالات آنا ختم ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں بیعت ہیں، لیکن وہ صرف بیعت کا نام ہی ہے کہ میں بیعت ہوں فلاں سے، لیکن کام نہیں کرتے ہیں۔ فائدہ تو ہوگا بیعت کا، لیکن پورا فائدہ اسی وقت ہے جب طریق پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں مجھے اس راستے پہ چلنا ہے، تو اس کی برکت تو مل کے رہے، رحمتیں آئیں گی، انوارات آئیں گے، تجلیات کے نزول ہوگا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں یہ اوراد میں کر رہا تھا مراقبہ، اتنے انوارات ہو گئے کہ سر میرا بھاری ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ انوارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ثقل اتنا ہوتا تھا کہ کوئی بغل میں بیٹھا ہو، پیر سر پڑے، پیر پھٹ جائے، اتنا ثقل ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں انوارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے آئے دنیا میں کسی کی نہیں، لیکن انوار کی خاصیت ثقل ہے۔ مراقبے میں بیٹھیں گے تو اللہ کا نور آئے گا، پہلے سبق پہ بیٹھیں گے اللہ کا نور دل پہ آئے گا۔ کہتے ہیں 5 منٹ تو بیٹھتا ہوں، آتا نہیں ہے، تو 5 منٹ میں تو غبار بھی نہیں جھڑتا۔ کہتے ہیں کہ لمبا کرو،
1 گھنٹہ مراقبہ کرو کم سے کم، 2 گھنٹہ کرو تب اس میں کچھ کیفیت معلوم ہو، 3 گھنٹہ کرو، 10 گھنٹہ کرو۔ تو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعلان کر دیتا ہوں 8 گھنٹہ مراقبہ ہونا چاہیے ہر آدمی کو۔ لوگ پرچی لے کے آتے ہیں کہ میرا 12 گھنٹہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں صبح سے شام تک ایسے بیٹھے ہوئے حالت مراقبہ میں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے وہ کمزور ہو گئے ہوں اتنی مدت میں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ 2 ہی 3 دن میں دل ایک دم صاف ہو جاتا ہے، لگتا ہے کسی نے بالٹی کا پانی ڈال دیا اور دل ایک دم وہ ہو گیا، صاف ہو گئے۔ تو بندے میں جو صفائی ہوتی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں معمولات بہت ہیں، مگر صفائی جو ہوتی ہے مراقبے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس صفائی کو باقی رکھنا ہو اگر تو وقوف قلبی کرتے ہیں، ہمیشہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ میرا دل جاگ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اس وقوف قلبی کے ذریعے سے دل مرتا نہیں ہے۔ بندہ بستر پر لیٹا ہوا ہے لیکن جو دن بھر اس نے وقوف قلبی کی تو دل جاگ رہا۔ ایک مرتبہ طائف کے علاقے میں ایک دیہات میں ہم گئے تو ایک صاحب لیٹے ہوئے تھے، تو رات میں 2 بجے کے قریب ان کا پورا مکان ہلنے سا لگا۔ آپ تھے؟ کنڈی سے آواز آنے لگی، ادھر سے آواز آنے لگی۔ اب وہ صاحب اٹھ کے کبھی ادھر بھاگتے کہ کون آ گیا، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے کہ میرے گھر میں کیا آ گیا۔ جب وہ کسی کے پاس گئے ادھر تو دیکھا اس کا دل ذاکر ہے اور اس کے اثر کی وجہ سے پورا گھر ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ سے کہا، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم سے کہا، تو حضرت نے کہا یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں، ابھی اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں حکم ہے چھپائی جاتی ہیں چیزیں لوگوں کی، لیکن یہ ہے کہ دل جاری ہو جاتا ہے۔ جی 2 مہینہ ہو گیا دل میں کچھ ہوا نہیں، ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، جن کو آنکھیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا دل جاری ہے، کہتے ہیں ان کو کشف ہوتا ہے۔ بڑی اونچی چیز ہے، یہاں کشف کو دبایا جاتا ہے کہ کہیں یہ بندہ خراب نہ ہو جائے، کشف ظاہر ہو جائے اس کے اوپر۔ تو یہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کے ذریعے سے جو تربیت ہوتی ہے بڑی پختہ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے برکت کے لیے بات ختم کر دیں۔ تاتاریوں کا کتنا بڑا جم گھٹا تھا، جدھر جاتے مسلمانوں کا قتل عام کرتے، تو یہاں تک مشہور ہو گیا کہ اب تاتاریوں سے مسلمان کبھی جیت نہیں پائیں گے، تصور ہی نہیں تھا۔ تو ایک بڑا سپہ سالار ایک بڑی فوج لے کر کے ایک علاقے میں گیا، تو لوگ ڈر کی وجہ سے دکانیں چھوڑ کر مکان چھوڑ کر بھاگ گئے، ہر طرف بکھر گئے، مستورات کو لے گئے، اپنے بچوں کو لے گئے، سب کو لے کے پورا شہر خالی ہے، کوئی ایک آدمی نہیں دکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، سپہ سالار جب پہنچا کہا بھائی پبلک کدھر ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے، سب آپ کے خوف کی وجہ سے بھاگ گئے۔ تو سپہ سالار بڑا خوش ہوا، کہا دیکھو ہمارا خوف کتنا لوگوں کے دلوں میں سمایا ہوا ہے نا، بہت خوش ہوا۔ جیسے اس زمانے کے بیوقوف جھوٹی تعریف کر دو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا سب تو چلے گئے مگر ایک بوڑھا ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ نہیں جانے کا نام لے رہا۔ تو جناب کا جلال بہت تیز ہو گیا، اس وجہ سے کمزوروں کو دیکھ کے جلال جلدی آ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا مجھے غصہ بہت آتا، میں نے کمزوروں پر یا طاقتوروں پر؟ میں نے کہا پولیس ہوگا تو اس پر بھی غصہ آتا ہے؟ نہیں اس پر نہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے غصہ کمزوروں کو دیکھ کر کے آتا ہے نا۔ تو کہا اس کو حاضر کرو۔ بھائی وہ قوم گئی، بیڑی لگایا، ہتکڑی لگایا، گھسیٹتے ہوئے لائے۔ اب بتاؤ ہزاروں لاکھوں کی فوج ہے، ہزاروں کی فوج ہے، وہ ایک فقیر ہے، ایک جوڑا کپڑا ہے، ہڈی پسلی، بوڑھا آدمی ہے اور ہڈی پورے بدن سے آیا ہے، نہ وہاں اسٹوو تھا نہ وہاں لکڑی تھی کھانا پکانے کے لیے، بس وہ فقیر تھا، نقشبندی تھا، جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔
پوچھا اس نے سپہ سالار نے کہ بھائی تمہیں خبر نہیں کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا جی خبر تو ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں گئے؟ کہا وہ میں آپ کے حدود مملکت میں نہیں بیٹھا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا۔ تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا بتاؤں اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ ہر وقت کرامات نہیں دکھاتے ہیں اہل اللہ، یہ جو مداری ہوتے ہیں نا پورے مجمع کو جمع کرتے ہیں، کہا یہ شوبدہ دیکھ لو بھیک مانگتے ہیں، تو اہل دل کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ عین اسی وقت میں کیفیت طاری ہوتی ہے، عین اسی وقت میں کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ذرا کرامت دکھا دو، یہ کرامت تو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا بتاؤں اللہ کیا؟ ایک اللہ کے نام کی ضرب لگائی زور سے، نقش بندی ضرب جو ہوتی ہے، تو یہ تو اس پہ لگاؤ تو بہت سے بیچارے ڈر جاتے ہیں، تو میں کبھی کہتا ہوں بچوں کو دور رکھو ان مجالس سے۔ اتنی زور سے ضرب لگائی کہ وہ جتنے فوجی تھے سب کانپنے لگے، کہتے ہیں زمین میں بھی جنبش شروع ہو گئی۔ توجہ اسی کو کہتے ہیں، توجہ اسی کو کہتے ہیں۔ سب کانپنے لگے، تھر 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 کانپنے لگے۔ تو سپہ سالار نے کہا یہ عام بندہ نہیں ہے، کہا جہاں سے لائے تھے اکرام کے ساتھ وہیں پہ بٹھا کے آ گیا۔ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ رات میں گیا اور حضرت سے کہتا ہے مجھے معاف کرو، مجھے معاف۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل دل کے پاس نفس نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اسلام قبول کرو۔ بتاؤ اکیلے آدمی، ہزاروں لاکھوں کی فوج ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بتاؤ سپہ سالار کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سینے میں جو اللہ موجود ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتا ہے۔ سپہ سالار نے کہا کلمہ پڑھ لوں گا قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر پہ حکومت کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جس دن تاج رکھا جائے گا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو اہل دل بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہا بھائی تحریری طور پہ آپ مجھ سے معاہدہ کر لو۔ کاغذ منگایا گیا، اس زمانے میں دوات منگائی گئی۔ سپہ سالار نے کہا جس دن یہ نعمت ہمیں ملے گی میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں، میری اولاد در اولاد کوئی ہوگا یہ خط آپ کو دکھائے گا اس دن۔ دیکھو کتنی بڑی بات۔ آج لوگ دنیا میں جیتے ہیں کھانے کے لیے، لوگ جیتے ہیں پینے کے لیے، لوگ جیتے ہیں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے۔ فقیر جیتے تھے کہ میری وجہ سے دین کا کچھ فائدہ ہو۔ لوگ فوت ہو جائیں گے، ان کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، ان کی آرزو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ باقی رہے گا اور اللہ کے آثار باقی رہیں گے، اور جو اللہ کے لیے کرے گا انشاءاللہ اس کا نام بھی باقی رہے گا۔ ایک وقت آ گیا جب اسے حکومت دی گئی تو بوڑھے میاں جو تھے وہ فقیر اللہ دربندی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن پھر لڑکے تھے لڑکے، انہوں نے کہا بھائی والد صاحب یا دادا کی دستاویز موجود ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو چلو، جب مین گیٹ پر گئے مسلمانوں کے نام سے لوگ جلتے تھے، تو دھکا مار کے لوگ پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا بادشاہ صاحب سے ملنا ہے۔ کہا مسلمان ہو کر کے تمنا رکھتا ہے بادشاہ سے ملنے کی؟ دھکا مار کے بھگا دیا۔ تو سمجھ گئے کہ مین گیٹ سے اب کوئی نہیں جانے دے گا۔ اب سنو بھائی یہ نقش بندی کیا کمالات ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ محل سے 2 کلومیٹر دور درختوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، رات کا وقت تھا، یہی وقت مراقبے کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ لوگ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، تہجد کے وقت سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ملا؟ کہا وہ ملا جو کسی کو نہیں ملتا۔ تو کسی کو نہیں ملتا
اللہ یہ کہ آدمی سی تو کہتے ہیں وہ بیٹھے 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 دلوں پہ توجہ کرتے 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 ایک ضرب رات کے اخیر پہر میں جو لگائی ہے اللہ کے نام کی، جو بادشاہ تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے کانوں میں اللہ کے نام کی اذان آنے لگی۔ اس نے فوج سے کہا بھائی دیکھو کوئی اجنبی آدمی کیا ہو رہا ہے مجھ میرے ساتھ، اس اذان آ رہی ہے اس کے کانوں میں، دل پھڑک رہا ہے۔ یہ جو فقیر بیٹھے ہیں وہ کر لیتے ہیں جو کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ زبان سے دعوت دینے والوں کیا ہے تمہارے پاس؟ تصوف والوں کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ تصوف کیا چیز ہے۔ انہوں نے جو کام کیا تمہاری تاریخ میں کوئی نہیں جو کام کر سکے۔ دیکھو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پورا ہندوستان پریشان تھا، اکبر کا الحاد پورے قوم کے اوپر عام تھا، مجدد صاحب کھڑے ہوئے، پورے ملک کی حالت بدل گئی۔ کون تھے وہ؟ نقش بندی مجدد تھے۔ ان کو پکڑ کے لے کے گئے لوگ بادشاہ کے پاس، کہا بھائی کون ہو؟ کہا کہ سب کو ہٹاؤ، الگ سے ملاقات مجھ سے کرو۔ سب لوگ ہٹائے گئے تو وہ خط نکالا، کہا اسے پہچانتے ہو؟ کہا یاد آ گئی بات۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا جلدی نہ کرو، 2-3 دن کا موقع دے دو۔ اس کے بعد وہ ملک کے سپہ سالار کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام سے مجھے محبت ہے۔ تو سپہ سالار کہتا ہے کہ مجھ کو بھی محبت ہے۔ کل تک جن کے دلوں میں اسلام سے دشمنی تھی آج کہتے ہیں اسلام سے ہمیں محبت ہے۔ دوسرے اراکین مملکت کو وہ بلاتا ہے بادشاہ، کہتا ہے اسلام کے بارے میں میرے دل میں جگہ ہے، کہ میرے دل میں بھی جگہ ہے۔ سب لوگوں کو بلایا، کہ پھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھا، چند دن نہیں گزرے تھے پوری قوم تاتاری قوم مسلمان ہو گئی۔ لوگ فقیر کا نام بھی نہیں جانتے، اتنا بڑا انقلاب آیا۔ یہودی پریشان تھے کہ یہ کدھر سے ہوا، اشتہار کدھر سے آیا، کس تنظیم نے کیا؟ ارے بھائی وہ تنظیم نہیں، وہ صاحب دل لوگ ہیں جو کر کے چلے جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 1 کروڑ کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج بیوقوف کہتے ہیں کہ نہیں وہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تو اس کی تحقیق کریں۔ بھائی تحقیق کرتے رہو، وہ کام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ سالانہ جو لوگ ان کی قبروں پہ آتے ہیں ان کی تعداد اگر نوٹ کرو تو کروڑ سے بڑھ جائے گی۔ اہل دل نے جو کام کیا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صاحب دل تھے اور بلند لوگوں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند سے کام لیا۔ سارے علماء دیوبند اہل دل تھے، اس لیے آج یورپ میں جاؤ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، افریقہ میں جاؤ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ایسے ایسے جزیروں میں جاؤ کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، صاحب مدرسے چل رہے ہیں، فیض چل رہا ہے۔ کیوں ہے؟ یہ اہل دل کا سلسلہ ہے، اہل دل کا سلسلہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی سب کو دلوں پر محنت کرنی چاہیے، اس کے ذریعے سے وہ تربیت ہوتی ہے جو کسی چیز سے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ آنکھیں بند کر لیں، زبان تعلق سے لگا لیں، دنیا مافیا سے ہٹ کر کے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت سے چھٹ رہی ہے، شکریہ کے طور پر دل کہہ رہا اللہ اللہ۔